السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ لوگوں کے تانے سن سن کر ایک نوجوان اپنے باپ کے پاس آیا اور بہت دکھی لہجے میں کہنے لگا، ابو جان، میری کیا اہمیت ہے؟ یہ سن کر باپ نے دراز سے ایک انوکھا پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا کہ یہ پتھر کل فلاں بازار میں جا کر بیچ کر جتنے پیسے ملے لے کر آؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے تو منہ سے ایک لفظ نہیں کہنا، صرف 2 انگلیاں اٹھا دینا۔ بیٹا بہت حیران ہوا، لیکن باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن صبح بازار میں گیا اور پتھر لے کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً آدھا دن وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا، لیکن پتھر لینے کوئی نہ آیا۔ آخر کار جب وہ گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا تو ایک شخص اس کی طرف آیا اور پتھر کی قیمت دریافت کی۔ نوجوان نے جواباً ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا دیں۔ اس شخص کو لگا کہ شاید یہ گونگا ہے۔ اس نے پتھر کو پکڑا، اچھے طریقے سے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد اس نے 200 روپے نکال کر اس کو دے دیے۔ وہ لڑکا 200 روپے لے کر اپنے باپ کے پاس آیا اور 200 روپے دیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ باپ نے پھر سے دراز سے ایک وہی پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا، صبح یہ پتھر فلاں میوزیم میں لے کے جاؤ اور کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے تو جواباً وہی کرنا ہے تم نے جو آج کیا، مطلب صرف 2 انگلیاں اٹھانی ہیں۔ لڑکا اس بار پھر سے حیران ہوا اور صبح ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اگلے دن وہ میوزیم پہنچا اور ایک جگہ پر پتھر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے، پتھر دیکھ کر جاتے رہے، لیکن کسی نے بھی اس کی قیمت نہ پوچھی۔ کافی دیر کے بعد ایک عورت آئی، پتھر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد قیمت معلوم کی تو لڑکے نے اپنی وہی 2 انگلیاں ہوا میں اٹھا دیں۔ عورت نے کچھ سمجھتے ہوئے پرس میں سے 2000 روپے نکالے اور لڑکے کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ لڑکے کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ جلدی سے گھر آیا اور باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ جواب میں باپ نے دراز سے پھر وہی ایک پتھر نکالا اور بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ اب کل صبح اس پتھر کو فلاں مارکیٹ میں بیچنے جانا۔ اس پر لڑکے کو اتنی تشویش ہوئی کہ ساری رات صبح ہونے کا انتظار ہی کرتا رہا اور ٹھیک سے سو ہی نہ سکا۔ آخر صبح ہوتے ہی مارکیٹ پہنچا اور ایک جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی طرف بڑھی اور پتھر کو دیکھ کر قیمت معلوم کی۔ لڑکے نے حسب معمول 2 انگلیاں اوپر اٹھا دیں۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی جہاں سے آئی تھی تیزی سے واپس ہی چلی گئی۔ لڑکا بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا
تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور کہنے لگی، دیکھیے، جس پتھر کو آپ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی صرف 2 لاکھ ہے۔ لڑکے نے 2 لاکھ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو کے رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا، لڑکی کے شوہر نے 2 لاکھ روپے نکال کر لڑکے کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور خوشی خوشی دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ اب لڑکا کبھی 2 لاکھ کو دیکھتا اور کبھی ان کو جاتے ہوئے دیکھتا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ آج ابو جان سے تو پوچھا ہی جائے کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے۔ جلدی جلدی وہ گھر آیا اور اپنے باپ سے کہا، میں نے اس پتھر کو 3 بار آزمایا اور ایک ہی پتھر کو الگ الگ قیمت میں بیچ دیا۔ آخر اس کے پیچھے بات کا کیا مطلب ہے؟ باپ نے شفقت سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، بیٹا، یہ تینوں پتھر ایک ہی جیسے تھے، لیکن اس کی قیمت لگانے والے الگ الگ تھے۔ پہلی جگہ وہ بازار تھا جہاں اصل جیسا نقلی مال بیچا جاتا ہے۔ وہاں پہ اصل مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو صرف نقلی مال ہی بکتا ہے۔ اور دوسری جگہ وہ میوزیم تھا جہاں پہ لوگ انوکھی چیزیں خریدنے آتے تھے، لیکن وہ سب شوقیہ ایسی چیزیں اپنے گھر رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو اصل قیمت سے کوئی سروکار نہیں۔ اور تیسری جگہ وہ مارکیٹ تھی جہاں اس قسم کے پتھر کو لینے آتے ہیں، اور وہی اصل جگہ تھی اس پتھر کی۔ تم نے دیکھا کہ جو پتھر 2 لاکھ کا بک رہا ہے، لوگوں نے اس کی قیمت 200 اور 2000 لگائی، کیونکہ وہ جگہ اس پتھر کے لائق ہی نہیں تھی۔ میرا بیٹا، اصل یہی مثال ہم لوگوں پر بھی ہے۔ ہمیں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہو، جہاں ہمیں عزت نہ ملے، اور جو لوگ عزت نہیں کرتے وہاں پہ اتنا اپنا اٹھنا بیٹھنا کم کر دینا چاہیے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ہمارے معاشرے میں ہماری قیمت کم ہوتی رہے گی۔ ہم وہاں رہیں جہاں پہ ہماری قیمت زیادہ ہو۔ بھائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ میری اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔